السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن کی 17ویں ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے 17ویں پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، یہ مکی سورت 7 رکوع اور 112 آیات پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو غفلت سے بیدار کر کے احتساب پر آمادہ کیا ہے، نیز کھیل کود اور بے فائدہ کاموں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ اس کے بعد کفار کی تردید ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر اور شاعر ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ اس کے بعد گزشتہ انبیاء کا اجمالی ذکر ہے جن کی دعوت پر عمل کرنے والے لوگ نجات پائے، جبکہ سرکش لوگوں کو ہلاکت اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ رکوع نمبر 2۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ۔ اس رکوع میں گزشتہ اقوام کی سرکشی کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق کو بامقصد بتایا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے پاس موجود فرشتوں کی تعریف کی گئی ہے۔ عقیدہ توحید کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ گزشتہ انبیاء کرام کی دعوت توحید کا بھی تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 3۔ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ اس رکوع میں آسمان و زمین، پانی، پہاڑ، اس کے درمیان کے تستے، رات، دن، سورج اور چاند وغیرہ ذکر کرتے ہوئے نظام کائنات میں غور و فکر کی تلقین کی گئی ہے۔ انسان پر طاری ہونے والے اچھے اور برے حالات کو آزمائش قرار دیا گیا ہے۔ نیز کفار کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، نیز قیامت کا وقت معلوم کرتے رہتے ہیں، حالانکہ جب قیامت آئے گی تو یہ اس کے عذاب کو روک نہیں سکیں گے۔ اخیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تکذیب اور استہزاء کا یہ معاملہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آتا رہا ہے۔ رکوع نمبر 4۔ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اس رکوع میں کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جن چیزوں کو تم نے اپنا فرضی معبود بنا رکھا ہے وہ اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتے۔ وہ تمہاری کیا مدد کریں، وہ تو خود اپنی مدد پر بھی قادر نہیں ہیں۔ پھر قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن باقاعدہ سب کے اعمال تولے جائیں گے اور حساب میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور توریت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے۔ رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ مذکور ہے کہ ان کی قوم ایک مرتبہ کسی تقریب میں گئی تو انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے عبادت خانے کے سارے بت توڑ ڈالے۔ واپسی پر قوم کا خیال انہی کی جانب گیا، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کے سامنے آ کر ان معبودان باطلہ کی حقیقت کو واضح کیا۔ قوم کو اس کی بے عقلی پر جھنجھوڑا۔ جب قوم کے پاس حضرت ابراہیم کی باتوں کا کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے سزا کے طور پر انہیں دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس طرح اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد حضرت لوط، ان کی قوم اور اس کی سرکشی و بے حیائی کا مختصر تذکرہ ہے۔ رکوع نمبر 6۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اس رکوع میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، مثلا حضرت نوح اور طوفان سے اہل ایمان کی نجات،
حضرت داؤد و سلیمان کے حکیمانہ شاہی فرامین کا، حضرت داؤد کے فن سپاہ گری کا، حضرت سلیمان کی بے مثال حکومت کا، حضرت ایوب کے صبر کا، حضرت یونس کے مچھلی کے پیٹ میں جانے اور زندہ بچ نکلنے کا، حضرت زکریا کی بڑھاپے کی اولاد کا، حضرت یحییٰ کی بزرگی کا، اور حضرت مریم کی پاک دامنی کا۔ آخر میں کہا گیا ہے کہ تمام انبیاء کرام کا مشن بس توحید کا تھا، وہ تو بعد میں لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اختلاف پیدا کر دیا۔ رکو نمبر 7۔ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون۔ سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں یاجوج ماجوج اور قیامت کی ہولناکی، نام اعمال، اس دن کی گھبراہٹ وغیرہ کا ذکر ہے، اور کفار و مشرکین کو کہا گیا ہے کہ تمہارے معبود بھی تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پوری دنیا کے لیے رحمت کا سبب قرار دے کر دین اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ نیز کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچا کر اپنی ذمہ داری مکمل کر دی ہے۔ سورہ حج۔ اس سورت کا نزول مکہ میں شروع ہو چکا تھا، لیکن اس کی تکمیل ہجرت کے بعد ہوئی ہے۔ اس میں 10 رکوع اور 78 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ سورت کے آغاز میں تمام انسانوں کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرایا گیا ہے کہ اس دن کوئی قریبی اور خونی رشتہ والا شخص بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ پھر لوگوں کو مرنے کے بعد والی زندگی پر شک سے منع کیا گیا ہے کہ جو ذات انسان کو ایک معمولی پانی کے قطرے کو مختلف شکل دے کر پیدا کر سکتی ہے، اس کے بعد زندگی کے الگ الگ مراحل طے کرا کر اسے موت تک پہنچا سکتی ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ دوبارہ اسے زندگی دے دے۔ لہذا قیامت میں شک کرنا لا علمی اور ضد کی دلیل ہے۔ رکوع نمبر 2۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اس رکوع میں بعض لوگوں کی فطرت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں کوئی دنیاوی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ اس سے بچنے کے لیے واپس کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا اور واضح نقصان ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کی جائے جو نفع نقصان پر قدرت نہیں رکھتی۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب کے لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں تمام لوگوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک مومنین کا اور دوسرا کفار کا۔ پھر کفار کے سخت عذاب کا ذکر ہے، مثلاً ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کے جسم کی کھال جھلس جائے گی، انہیں لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جائے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ رکوع نمبر 3۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ گزشتہ رکوع کے اخیر میں کفار کے عذاب کا ذکر کرنے کے بعد یہاں جنت میں مومنین پر ہونے والے انعامات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی عظمت اور مرکزیت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مقامی و بیرونی تمام لوگوں کے لیے یکساں بنایا ہے۔ رکوع نمبر 4۔
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیت اللہ کا ذکر جاری ہے کہ اس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے کی تھی۔ ان کے عظیم مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر حج سے متعلق کچھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ اخیر میں شرک اور جھوٹی گواہی سے بچنے کا حکم ہے اور مشرکین کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ رکو نمبر 5۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اس رکوع میں قربانی کے احکامات ذکر کیے گئے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرنے والے نیک بندوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ کا رعب طاری رہتا ہے۔ وہ مصیبت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں اور نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے کہ وہی چیز اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے۔ رہی بات گوشت کی تو وہ یہیں اہل ایمان کی ضیافت کے لیے رہ جاتا ہے۔ رکو نمبر 6۔ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مکہ مکرمہ میں صبر و ضبط اور ظلم و جور کی لمبی مدت گزارنے کے بعد یہ پہلی آیت ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا اور جہاد کی حکمت بھی ذکر کی گئی ہے۔ پھر اسلامی حکومت کا لائحہ عمل اور خد و خال بھی مذکور ہیں کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام ہو۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ تکذیب و استہزاء کا معاملہ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ چنانچہ اخیر میں ان اقوام کو عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا جس کی شہادت ان کے کھنڈرات دیتے ہیں۔ رکو نمبر 7۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس رکوع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اپنی نبوت کا اعلان کرایا گیا ہے۔ نیز مومنین اور کفار کا انجام بھی ذکر کیا گیا۔ گزشتہ انبیاء کرام کے ساتھ ہونے والے بعض واقعات کی جانب بھی اشارہ ہے۔ اخیر میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ضدی کفار دین اسلام کے بارے میں اسی طرح شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی، جہاں حکومت و سلطنت صرف اللہ کی ہوگی اور انہیں رسوا کن عذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رکو نمبر 8۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا وإن اللہ لہو خیر الرازقین۔ اس رکوع میں اولاً اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور شہید ہونے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برحق معبود ہونے اور اس کے علاوہ تمام معبودوں کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی مختلف قدرتوں کا بھی ذکر ہے۔ رکو نمبر 9۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو ذکر کیا گیا ہے جس سے ہر انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مثلا فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو تھام رکھا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ اگر آسمان گر جائے تو کیا زندگی ممکن ہے؟ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے کہ آپ اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہیں۔ اگر کوئی آپ سے مجادلہ کرے یعنی ضد اور ہٹ دھرمی کے ساتھ مباحثہ کرنا چاہے تو آپ اس سے اعراض کریں، نظر انداز کریں۔ آخر آیت میں کفار کی فطرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے سامنے قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ناگواری صاف دکھائی دیتی ہے، حالانکہ انہیں جہنم کو زیادہ ناگوار اور برا سمجھنا چاہیے جو کفار کا دائمی ٹھکانہ ہے۔ رکو نمبر 10۔
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ سورت کے آخری رکوع میں مشرکین کو بہت عمدہ مثال کے ذریعے غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں یہ پوچھتے ہیں کیا ان سب نے مل کر ایک مکھی جیسی ادنا مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے، اور اگر مکھی ان پر رکھے ہوئے چڑھاوے میں سے کچھ لینا چاہے تو کیا یہ اسے روک سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر کیوں ایسی ضعیف چیزوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ اس کے بعد اہل ایمان کو نماز و زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ کا حکم ہے۔ دین اسلام کو اصل دین ابراہیمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سلسلہ خلاصۃ القرآن آپ کو کیسا لگا، اور یہ خلاصۃ القرآن کا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برائے مہربانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اپنے احباب کو یہ ویڈیوز شیئر کریں تاکہ قرآن کریم کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔